حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ اٹھائیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جاءتنی سائلہ ومعها صبیان، کہ ایک مانگنے والی میرے پاس آئی اور اس کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا، یعنی ایک کھجور تھا حضرت عائشہ کے پاس، مسلم شریف کی حدیث کہتی ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مانگنے والی کو وہ کھجور دے دیا، اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر کے آدھا اس بچے کو اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ آپ کو چیز بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، خلیفہ سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے زمانے میں گویا کہ آپ سمجھ لو اس وقت جیسے نتیش چیف منسٹر ہیں، جیسے یو پی میں یوگی چیف منسٹر ہے، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اس علاقے کے خلیفہ تھے، پورے علاقے کے، اور ان کے دور خلافت میں رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھونپڑی میں گھر میں جایا کرتے تھے، اس گھر میں ایک اندھی اور نابینا عورت رہا کرتی تھی، اس اندھی اور نابینا عورت کے پاس جا کر اس کے گھر میں برتن مانج دیا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، اور اس کے گھر میں کھانا بنا دیا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں گئے برتن مانج دیے، اس کے گھر میں گئے اس عورت کے بوڑھی عورت کے کپڑے دھل دیے، اور اس کے گھر میں جو مٹی دھول آئی اس پر جھاڑو لگا دی۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ میری یہ نیکی، میرا یہ اچھا کام کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں کسی نے جھاڑو لگا دی ہے، کسی نے برتن مانج دیے ہیں، کسی نے اس بوڑھی عورت کے کپڑے دھل دیے ہیں۔ پوچھا اس عورت سے، ماں یہ کون آیا تھا تمہارے گھر پہ؟ کہا بیٹا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم ہی آئے ہو اور تم ہی یہ کام کر رہے ہو، تم نہیں تھے؟ کہا نہیں ماں میں نہیں تھا۔ کہا میں تو اندھی ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اس کے گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے، برتن اس عورت کے منج چکے ہیں، اس عورت کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کا مطلب مجھ سے بھی پہلے کوئی آتا ہے اور کپڑے دھل دیتا ہے، برتن مانج دیتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے وقت پہنچے کہ دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے وقت جب نکلتے ہیں تیسرے حصے میں تو کیا دیکھتے ہیں تب بھی جھاڑو لگی ہوئی ہے، برتن منجے ہوئے ہیں اور کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ پتہ لگاؤ عمر یہ تمہارا کام کون کر جاتا ہے۔ تو ایک دن چھپ گئی رات کے اندھیرے میں کہ دیکھیں آخر آتا کون ہے۔ عشاء کے بعد سے چھپے، البدایہ والنہایہ پر یہ حافظ ابن کثیر کی، اور لکھتے ہیں وہ تاریخ خطیب پر، یہ خطیب بغدادی کی، میرے بھائیوں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر دیکھنا چاہا، لیکن اندھیرے میں کسی آدمی کو دیکھا جو آ رہا ہے اور اسی جھونپڑی میں گھستا ہے، لیکن پہچان نہیں پائے۔ عمر اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، جب جھاڑو لگا کر برتن مانج کر کپڑے دھل کر یہ آدمی باہر نکلا تو حضرت عمر نے پکڑ لیا، کون ہیں آپ؟ یہ میرا کام آپ کئی دنوں سے کر رہے ہیں، جو کام میں نے رات کے اندھیرے میں اس لیے کیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور یہ نیکی میرے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اور یہ کام آپ کرنے لگے۔ چہرہ کھولیے۔ جب ضد کی اور انہوں نے چہرہ کھولا تو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں، اسی زمانے کے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے یہ کام کر کے چلے جا رہے ہیں۔ خلیفہ ہیں اور کہہ لو چیف منسٹر ہیں میرے بھائیوں، لیکن حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے کام، کسی بھی نیکی کو یہاں تک کہ جھاڑو لگانے کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کسی کے غریب کے گھر میں اگر کوئی اپاہج ہے، کوئی کمزور ہے، تو اس کے گھر میں جا کر اس کی یہ سیوا کر دینا اور خدمت کر دینے میں بھی کوئی برائی نہیں، اس نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے عورتوں کی جماعت، تم پڑوسیوں کا خیال رکھو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پڑوسیوں کے گھر میں صدقہ و خیرات کرو ان کو دو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔
बकरी का खुर अरब में उस जमाने में गोश्त के हिस्से में सबसे घटिया किस्म की चीज समझी जाती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया बकरी का खुर ही क्यों ना देना पड़े, अगर तुम्हारे पास ये भी है तो यही देकर सदका और खैरात करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ये चीज नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है। इतना याद रखिए, अगर आपने सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली तो आप फजर भी पढ़ी ज़ोहर तो असर क्यों छोड़े, मगरिब क्यों छोड़े। आपकी फजर अच्छी गुजरी तो आपकी सारी नमाजें पाबंदी के साथ आपको पढ़